ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج 2 اگست 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 136 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 32 سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون ان یطفئوا نور اللہ. یہ منافقین اور کفار تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں بِأَفْوَاهِهِمْ اپنی منہ کی پھونکوں سے. اب اس میں محاورتاً بھی یہ بات استعمال ہوئی ہے اور اردو میں بھی محاورہ بولا جاتا ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور اس کے واضح معنی اور بھی ہیں کہ اپنے منہ کی افواہوں کے ذریعے اور منہ سے پراپوگنڈا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو یہ ناکام نہیں کر سکیں گے. جس طریقے سے ایک مضبوط چراغ کو صرف پھونکے مار کے نہیں بجھایا جا سکتا، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا ہے. ان یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے جو یہ سازشیں کر رہے ہیں کافروں کے ساتھ مل کے، اسلام کو نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ کیا اسے پورا کرے گا. اور وہی بات ساتھ آ گئی وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. جبکہ اللہ تعالیٰ تو انکار فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے نور کو تمام کر دے، مکمل کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر اس بات کا برا مان جائے. اب سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 اہم ترین آیات میں سے قرآن کی ایک آیت ہے، اور قرآن پاک میں یہ تقریباً کم از کم 3-4 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ایک جگہ آتا ہے ولو كره الكافرون، سورۃ الفتح میں بھی آئے گی، سورۃ الصف میں بھی آیت آئے گی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدى یعنی قرآن کے ساتھ مبعوث کیا، ودین الحق اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر اور مشرک اس بات کا برا مان جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالب کرنا ہے پوری دنیا پر. اگرچہ ابھی تک مسلمانوں پہ ایسا وقت نہیں آیا کہ یہ اسلام پوری دنیا پر غالب ہو جائے. 3 براعظموں تک مسلمانوں کی حکومت رہی کسی زمانے میں، لیکن پوری دنیا پر حکومت کا وقت ابھی تک مسلمانوں پر نہیں آیا. البتہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو غالب کرے گا. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4282 نمبر حدیث ہے، اور جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2280 نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا
اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے میرے نام پر، یعنی محمد نام پر، امام محمد مہدی، جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، ایک ایسا شخص میرے اہل بیت میں سے پیدا نہ کر دے کہ پوری دنیا جو اس وقت ظلم و ستم میں گھری ہوگی وہ پوری دنیا سے ظلم کو ختم کر کے عدل و انصاف سے پوری دنیا کو بھر دے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے۔ باقی امام مہدی کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، البتہ اس پر سارے متفق ہیں کہ امام مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور اس کی سپورٹ میں اگلی حدیث بھی ہے سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4284 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ تو اس پر اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ قیامت سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مبارک وقت آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام محمد مہدی کو بھیجنا ہے، جو پوری دنیا میں خلافت کا نظام قائم کریں گے اور پوری دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے، عدل کا دور دورے گا اور ظلم کا پوری دنیا سے خاتمہ ہوگا۔ البتہ اس حوالے سے جتنی پریڈکشنز لوگ کرتے ہیں، آئے دن علماء بیٹھے ہوئے اور ٹی وی پر اسکالرز وہ بتاتے رہتے ہیں جی اتنے سال رہ گئے یا اتنے عرصے بعد امام مہدی آ جائیں گے، تو اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تاریخ یا ڈیٹ نہیں بتائی۔ جب وہ آئیں گے، اگر ہماری زندگی میں آتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے کی توفیق دے اور ان کے گروہ میں شامل ہونے کی توفیق دے، آمین انشاءاللہ۔ تو باقی اس حوالے سے جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو میں نے مسئلہ نمبر 47 کے نام سے تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو کی ہے، اور اسی میں سے ایک کلپ تقریباً 1 گھنٹے کا مسئلہ نمبر 48 کے نام سے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے، اس میں نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ آج محل نہیں کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں۔ اب اس کے بعد اگلی 2 آیات پھر ایک جوڑا آ رہا ہے۔ ایک جوڑا تو یہ گزرا آیت نمبر 32 اور 33، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات امت تک پہنچائی گئی کہ اس دین اسلام نے سارے ادیان پر غالب ہونا ہے۔ اب اگلی 2 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا پرستی کو کنڈیم کیا ہے، خصوصاً ان لوگوں کو کہ جو لوگ سونا اور چاندی اور دنیا کا مال و اسباب جوڑتے ہیں اور اس میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ دین کو اس حوالے سے ذریعہ معاش بناتے ہیں کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز اور حرام طریقے سے ہڑپ کر کے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، علماء کا طبقہ خصوصاً۔ اور اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی تھی تقریباً 1.5-2 سال پہلے مسئلہ نمبر 51 کے نام سے رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، جس میں نے 7 مختلف مقامات سے قرآن پاک سے آیات کراس ریفرنس کے طور پر کوٹ کی تھیں، اور تقریباً 17 صحیح الاسناد احادیث، جن میں سے 15 صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تھیں، ایک المستدرک للحاکم سے تھی اور ایک جامعہ ترمذی سے، کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، اور پرٹیکولرلی قرآن پاک میں جتنی بھی آیات حرام خوری پر آئی ہیں وہ ہیں ہی علماء کے بارے میں۔ اور اس میں یہ میں نے چیلنج دیا تھا اس حوالے سے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی حرام خوری کی بات ہوئی ہو اور علماء کا ذکر نہ آیا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں جتنی بھی آیات حرام خوری پر آئی ہیں وہ ساری آیات اس میں نے ترتیب سے بیان کی، وہ سب کی سب علماء کے بارے میں ہے، اور انہی آیات میں سے سب سے سخت ترین آیت اب یہ 2 جوڑے آنے لگے ہیں، آیت نمبر 34 اور 35۔ آپ حیران ہوں گے پڑھ کے کہ لگتا ہے کہ آج کے دور کا ہی نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو انسان کی کبھی بھی بدلتی نہیں ہے۔ آج کے انسان میں جو برائیاں اور خرابیاں موجود ہیں، آج سے 1000 سال 2000 سال ایون 10,000 سال پرانے انسان میں بھی وہی برائیاں موجود تھیں۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، آیت نمبر 34 سورۃ التوبہ۔ اے ایمان والو،
بے شک اکثریت احبار اور رہبان کی، احبار کہتے ہیں اس عالم کو جو علم کی گہرائی میں پہنچا ہو، اور رہبان کہتے ہیں درویش اللہ لوگ، جس طرح ہمارے بھی سب کانٹیننٹ کی میتھولوجی میں صوفی یا جوگی اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں یہود و نصارہ کے اندر موجود تھیں، احبار بھی تھے اور رہبان بھی تھے. اے ایمان والو، بے شک ان کثیر من الاحبار والرہبان، اکثریت علماء کی اور اللہ والے لوگوں کی جو اپنے آپ کو اللہ والا کہلاتے ہیں، درویش لوگ، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ ضرور لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے. آج کل ایسا نہیں ہو رہا؟ دین کے نام کے اوپر، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کے اندر تو سیاستدان بھی اسلام کے نام پہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، پاکستان کی ایجنسیاں بھی اسلام کے نام کے اوپر پاکستانی عوام کو دھوکہ دیتی ہیں، اور پاکستان میں اکثریت علماء بھی اسلام کے نام کے اوپر آج تک دھوکہ دیتے آئے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. بڑی حیران کن بات ہے تو اللہ والے ہیں، ہے علماء ہیں، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. بھائی اللہ کا جو صحیح راستہ ہے اسے تو روکتے ہیں، یہ اپنی پرستش اور اپنی عبادت کرتے ہیں، جو اس سے پہلے بھی آیت گزر چکی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31، کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کے. بس یہ بزرگوں نے فرما دیا، جو کچھ حضرات نے فرما دیا یہی فائنل ہے. اتنے بڑے عالم کیا غلط بات کر سکتے ہیں؟ اتنے بڑے مفتی صاحب کوئی غلط بات کر سکتے ہیں؟ آپ لاکھ کسی کو کھول کے بتائیں کہ بھئی صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہیں گے جی بالکل لکھا ہوا ہے کتابوں میں، لیکن مسئلہ یہ اتنے بڑے بڑے علماء پاگل تھے، ان کو نہیں پتا تھا. تو ان کو پھر یہ آیات پیش کریں کہ علماء کی جو اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی قرآن کے اندر کی ہوئی ہے، انورٹڈ کاماس میں عزت افزائی، وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار کر دیا. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آیات یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں، اگلی میں احادیث بھی بتا رہا ہوں کہ یہی خرابیاں اس امت کے علماء میں بھی آئیں گی. وہ یہ آیات پوری ہوں تو پھر میں انشاءاللہ وہ احادیث بھی بیان کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے امت کو پہلے ہی خبردار کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو، بے شک اکثریت علماء اور اللہ والے درویش لوگوں کی جو سو کالڈ کہلاتے ہیں، یہ ہے لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ وہ ضرور کھاتے ہیں لوگوں کا مال، ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے کے ذریعے، حرام خوری کرتے ہیں. آستانے بنا کے بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں کہ بس آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، آپ کی آخرت انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ سے بخشوا لیں گے، اور اس قسم کے دعوے کرتے ہیں. اور آج کل تو پچھلے تقریباً 200-250 سال سے ایک اور دھوکہ عوام کو دیا ہوا ہے مال بٹورنے کا، اور وہ یہ حافظ قرآن بنانے کے جو مدرسے قائم کیے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں ان مدرسوں کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ حفاظ بن رہے ہیں. آپ 1000 حافظ قرآن اٹھائیں، ان میں ایک بھی نہیں ملے گا جو قرآن ترجمے سے جانتا ہو. تو قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کو طوطے کی طرح رٹا جائے. اب تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری ضرورتیں ختم کر دی. میں کہتا ہوں سارے حافظ دنیا سے ختم بھی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت پھر بھی کرنی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جب جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ شہید ہوئے تو حضرت بکر صدیق نے کوئی مدرسہ تو نہیں کھولا کہ حافظ قرآن بنانے کا؟ کھول سکتے تھے نا. انہوں نے قرآن پاک کی کتابی شکل میں جمع کر کے اس کے نسخے پوری دنیا میں پھیلائے. وہ بھی کہہ سکتے تھے جی مدرسے بنا لو اور دھڑا دھڑ حافظ قرآن بنا کے. ان کو پتا تھا کہ یار یہ کام کرنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروا کے جاتے. یہ بیسیکلی لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ مدرسے بنائے جائیں، اس میں لوگوں کو ایمفسائز کرایا جائے کہ آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں، آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشوائی لینا ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے. ایک کام ہم کر لیں، 6 بچے ہیں تو ایک کو مدرسے میں داخل کروا لیں، وہ حفظ کر لے گا تو 7 کو جنت میں لے ہی جائے گا. یہ کانسیپٹ ہے. حالانکہ جس حدیث سے یہ سہارا لیتے ہیں وہ حدیث بھی آدھی کوٹ کرتے ہیں. اس حدیث کے مطابق تو شاید 1,00,000 حافظ قرآن میں سے ایک حافظ قرآن بھی نہ ملے کہ جس نے قرآن حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اور اس کا صحیح حامل ثابت ہوا. صحیح حامل کون ثابت ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے سود خوری حرام ہے تو سود خوری نہ کرے. قرآن کہہ رہا ہے نگاہوں کی حفاظت کرو، وہ نگاہوں کی حفاظت کرے. اور ہمارے مدرسوں کے اندر جو ہومو سیکچولیٹی کے کیس
آتے رہتے ہیں، وہ آپ سے بھولے ہوئے تو نہیں، تمام مکاتب فکر کے. تو یہ قرآن پاک ان پہ افیکٹ کر رہا ہے. قرآن کا جو ایسن ہے، اس کی جو بالائی ہے، جسے ہم پنجابی میں ملائی کہتے ہیں، وہ تو قرآن پاک کا فہم ہے، قرآن کو سمجھنا، قرآن چاہتا کیا ہے، قرآن کس قسم کا مسلمان ڈیمانڈ کرتا ہے. وہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر حفظ کے ساتھ اس کو حامل قرآن بھی بنایا جائے، لیکن زور سارا حفظ کے اوپر اور پھر اس کی آؤٹ پٹ زیرو. تو بیسیکلی یہ اس لیے کہ یہ مدرسے بنائے گئے، پھر چندے اس بنیاد پہ اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور پھر لوگوں میں یہ بھی کنسیپٹ بنا دیا کہ جی قیام اللیل اور جو تراویح ہے یہ بغیر حافظ قرآن کے ہو نہیں سکتی. پھر لوگ حافظ قرآن کی تلاش میں نکلتے ہیں. اس طریقے سے یہ پورا ایک جو ہے نا وہ چکر سرکل بنایا ہوا ہے اس چیز کو جو ہے وہ اپنے روزی روٹی چلانے کے لیے. اگر اس کی نیت ٹھیک ہوتی تو ہم اس کو ضرور سپورٹ کرتے. ابھی بھی اگر اس کی نیت درست کریں کہ ان حافظوں کو حفظ ضرور کروائیں، لیکن ساتھ کمپلسری کر لیں کہ ہم کوئی ایک ایسا حافظ بھی نہیں نکالیں گے جو قرآن کے فہم کے بغیر نکلے. تو یہ حافظ ہی نکل رہے ہیں. حافظ کہتے ہیں اندھے کو، حافظ حفظ کرنے والے کو. تو یہ پنجابی میں رہے صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ فلاں حافظ صاحب ہیں، وہ حافظ صاحب ہی ہوتے ہیں، حافظ صاحب کوئی نہیں ہوتے. اور دوسرا ایک حکومت تو یہ پابندی لگائے اس حوالے سے کہ کوئی بھی حافظ قرآن اس وقت تک ڈگری حفظ کی نہیں لے سکتا جب تک کہ وہ پورے قرآن کا ترجمہ نہ کر سکتا ہو، نہ جانتا ہو. خود بخود یہ فاسد عقائد ختم ہو جائیں گے. اور دوسرا، عرب ممالک کے علاوہ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان میں قرآن پاک بغیر ترجمے کے چھاپنے کو حرام قرار دے دیا جائے، پابندی لگا دی جائے. مجھے بتائیں کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمے کے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں چھاپنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پڑھو، طوطے بنو، بس یہ پڑھتے جاؤ ثواب ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو. یہی مقصد ہے. قرآن پاک انڈیا، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر یا ادر دین عرب ملکوں میں جن کی زبان عربی نہیں ہے، بغیر ترجمے کے قرآن پاک چھاپنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں، سوائے اس کے کہ صبح سورہ یاسین پڑھ لو، رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ لو، بس یہی ثواب سمیٹتے رہو. اصل مقصد تو اس کا یہ تھا. تو یہ بھی ہمارے آئین میں شک شامل ہونی چاہیے. جس طریقے سے قرآن اغلاط سے پاک کرنے کے حوالے سے آئین میں شک ڈالی گئی، پھر تاج کمپنی اور باقی کمپنی سامنے آئیں، اور الحمدللہ آج پاکستان دنیا میں لیڈنگ ہے اس حوالے سے، قرآن پاک کی طباعت کے حوالے سے. تو یہ چیز بھی اس میں ایڈ کی جائے کہ قرآن پاک بغیر ترجمے کے نہیں چھپنا چاہیے. یہ تو ہم خود لوگوں کو یہ امیج دے رہے ہیں کہ قرآن پاک اس لیے نہیں آیا کہ آپ اسے سمجھو. ایک اخبار بھی ہم جو ہے وہ دیکھ کر سمجھ کر پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پاک کو اخبار جتنی اہمیت بھی نہیں دیتے. آپ مسجدوں میں چلے جائیں، اگر ایک مسجد میں 50 قرآن پڑھے ہوئے ہیں نا، تو اس میں سے 48-49 قرآن ہوں گے بغیر ترجمے والے. ایک شاید ترجمے والا ہو، اور وہ بھی آپ کو غلاف میں لپٹا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے، اس کے لیے خوبصورت سا غلاف ہوگا. پھر اوپر غلاف اتنا لپیٹ دیا جائے گا کہ کوئی دور سے دیکھے اس کو کون کھولے اور بند کرے، تو بغیر ترجمے والا اٹھا لے. تو یہ غیر محسوس طریقے سے شیطان اس قرآن سے امت کو دور کر رہا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک علماء اور اللہ والے کہلوانے والے لوگوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. والذین یکنزون الذہب والفضہ، اور وہ خزانے جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کے. اس وقت یہی دو سکے چلتے تھے. سونے کا سکہ جو ہے وہ دینار کہلاتا تھا، اور چاندی کا سکہ جو ہے وہ درہم کہلاتا تھا. اور جو اس کی فیس ویلیو ہوتی تھی وہی اس کی انسٹنکٹ ویلیو بھی ہوتی تھی. دنیا میں کہیں بھی سونے کا دینار لے جائیں، آپ کو کرنسی چینج نہیں کرنی پڑتی تھی، کیونکہ سونے کی اپنی ورتھ ہے، اس کی ایک انسٹنکٹ ویلیو بھی ہے. لیکن اب یہ کرنسی نوٹ کا فتنہ آ گیا. وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ آگے آیات آئیں گی 1-2 درس کے بعد، زکوٰۃ کے صحیح احکام و مسائل میں انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا، اس میں یہ سارا فراڈ بتاؤں گا کہ کرنسی نوٹ کے ذریعے کس طریقے سے سودی سسٹم کو رائج کیا گیا ہے پوری دنیا کے اندر. بہرحال سونا اور چاندی سے مراد مال و دولت ہے. اور اس وقت اگر ہمارے پاس مال و دولت بینک میں اکاؤنٹ کی فارم میں بھی موجود ہے، تو بیسیکلی تو وہ نوٹ جو ہیں وہ بھی سرٹیفکیٹ ہیں اس سونے کا جو اسٹیٹ بینک نے رکھا ہوتا ہے. تو بیسیکلی نوٹ بھی سونے کا ہی ایکویلنٹ ہوتا ہے. تو جس نے بھی مال و دولت جوڑا ہوا ہے، ان لوگوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں پرٹیکولر آ رہا ہے
کہ وہ لوگ جو کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کریں بھائی؟ 1000 روپے میں سے 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ نکالنا تو بڑا آسان ہے۔ اسی طریقے سے 10,000 روپے میں سے 250 روپے زکوٰۃ نکالنا تو بڑا آسان ہے۔ 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپے زکوٰۃ نکالنا تو بڑا آسان ہے، لیکن 1 کروڑ روپے میں سے 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالنا مشکل ہے، اور 1 ارب روپے میں سے 2.5 کروڑ زکوٰۃ نکالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو جو مال بڑھتا جائے گا تو فتنہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ 100 روپے میں 2.5 روپے میں بڑے کام نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں 2.5% ہی تو ہے، یہ 2.5% 100 روپے تک تو بڑا اچھا فارمولہ ہے۔ جب یہ کروڑوں اور اربوں میں بات پہنچتی ہے نا، پھر زکوٰۃ بھی کروڑوں میں اور اربوں میں جا کے پہنچ جاتی ہے، اس وقت بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتے، ڈیٹم لیول بھی اچیو نہیں کرتے جو زکوٰۃ کا ہے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ ٹونٹ دیکھیں کیسا ہے اس آیت کے اندر، خوشخبری سناؤ انہیں دردناک عذاب کی، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اور عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اس قیامت کے دن اس سونا اور چاندی کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا دوزخ کی آگ پر، فتکوا بہا جباہہم، پھر داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں۔ اس سونے اور چاندی جو انہوں نے جوڑا ہوا تھا اس کو گرم کر کے، اس گرم سونا اور چاندی کو پگھلے ہوئے ایک لاوے کی فارم میں وہ تختیاں بنا کے ان کے ماتھے کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جسے تم اپنے لیے جوڑا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو اب اس خزانے کا مزہ جو تم دنیا میں جوڑا کرتے تھے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب دیکھیں یہ 2 آیات مال کی محبت کو کنڈیم کرنے کے لیے قرآن پاک میں ایپیکس اور ذروہ سنام ہے، اور اس میں پرٹیکولر علماء کا ذکر آیا کہ انہوں نے دین کے نام کے اوپر مال و دولت اور سونے جواہرات جوڑے ہوئے ہیں، اور پھر نام لیتے ہیں انہیں جی نہیں یہ تو ہم جو کچھ اپنی ذات کے اوپر لگا رہے ہیں، یہ گاڑیاں، یہ مکان، یہ سب کچھ، یہ تو ہماری تو کوئی بھی چیز ملکیت نہیں، یہ تو ہماری جماعت کی ملکیت ہے۔ اچھا جی جماعت کی ملکیت ہے آپ کی، تو یہ بتائیے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ اکرام کی مبارک جماعت کے امیر تھے، ان سے بڑی مبارک جماعت کون سی تھی؟ جب ان کو خلیفہ چنا گیا تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تجارت کے لیے نکلنے لگے تو باقی صحابہ نے کہا آپ تجارت کریں گے تو خلافت کے امور کیسے چلیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے بال بچوں کو بھوکا مارنا ہے۔ آج کے کوئی بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک بھوک ماروں گا تو سب کچھ ہو جائے گا، لیکن صحابہ کرام تو بیچارے صاحب کرامت نہیں تھے نا، یہ تو بعد کے لوگوں نے کرامتیں بنا لی نا اس قسم کی۔ تو باقی پھر اصحاب نے مشورہ کیا، اور ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا نا وہ ان کے لیے مقرر کیا گیا خلیفہ کے لیے، اور مہاجر کا وظیفہ کیا تھا؟ 2 وقت کی روٹی۔ تو پھر ہمارے علماء اور ائمہ مساجد اور خطبہ اور جماعتوں کے امیر کہتے ہیں جی ہم نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی ہوئی ہے تو دین سے ہی کھانا ہے، بھائی دین سے کھانا ہے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے آئیڈیل پرسنالٹی ہیں، ان کے لیے صحابہ کرام نے جو چیز مقرر کی وہ آپ اپنے لیے مقرر کریں۔ جس نے اپنا ذریعہ معاش دین کو بنایا ہے وہ دین سے بس اتنا کما سکتا ہے کہ اس کی 2 وقت کی روٹی پوری ہو، وہ مال نہیں جوڑ سکتا۔ کیوں؟ چوپڑیاں نالے دو اس نے تو آخرت چائز کی ہے نا، کہ میں اللہ کے لیے وقف ہوں، میں دنیا سے بس دین سے اتنا لوں گا کہ 2 وقت کی میری روٹی پوری ہو، میں تو اللہ سے لوں گا۔ اور اگر اس نے دنیا میں بھی ٹھاٹ کی زندگی گزارنی ہے تو یہ جماعت کے امیر ہٹے نا، ہمیں امیر بنائے نا۔ آپ میں کہتا ہوں ہر بندے کو کسی نشئی پوڈری کو بھی کہیں کہ تجھے جناب ایئر کنڈیشن گاڑیاں اور 50 باڈی گارڈ
اور کروڑوں روپے کے پلاٹ ملیں گے, وہ کہے گا جی مجھے آپ امیر بنا لیں, میری داڑھی تو نیدو بھی تلے چلی جائے گی, میں رکھنا لمبی داڑھی, شلوار کتنے تک گوڑیاں تک کرا لو میرے کو, یہ تو موج ہے بھائی, پوری دن مزدوری کرنا تو بڑا مشکل کام ہے. تو یہ بات سمجھیں کہ دین سے جو بندہ ذریعہ معاش جس نے بنایا ہوا ہے, بس وہ اتنی روٹی لے گا کہ 2 وقت کی روٹی اس کی پوری ہو, وہ اپنے خزانے نہیں بنا سکتا, عیاشی کی زندگی نہیں وہ گزار سکتا. تو بھائیو اس نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ میں نے بدلہ لینا ہے آخرت میں, تو اب جب آخرت میں لینا تو چوپڑیاں نہ لے, 2 نہیں, ایک کھانے پراٹھے وہ بھی 2 پراٹھے نہیں ہو سکتے, پراٹھا ایک ہی کھایا جاتا ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے اور مال بھی کمانا چاہتا ہے اور جوڑنا چاہتا ہے, پھر وہ یہ کرے گا کہ ذریعہ معاش دین کو نہ بنائے, وہ پھر دنیاوی طور پر کاروبار کرے یا کوئی نوکری اختیار کرے اور ساتھ ساتھ دین کا پارٹ ٹائم کام کرے, وہ جتنا مرضی مال جوڑے اس کی زکوٰۃ دیتا رہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی پرٹیکولر علماء کا رد آیا کہ جو مال کو جوڑتے ہیں اور پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے, ان کے ساتھ کیا معاملے آخرت میں ہونے والے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں بہت سی احادیث موجود ہیں. ایک تو میں نے لیکچر کا حوالہ دیا مسئلہ نمبر 51 کے نام سے, رزق حرام دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج, اس میں نے چیزیں بتائی ہیں. 5 احادیث اس حوالے سے میں اس کے ساتھ ہی کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے, قدم با قدم, بالشت بر بالشت, اور اگلے لوگوں میں سے اگر کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوا تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوگے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس سے مراد یہود و نصارہ نہیں تو اور کون ہے؟ یعنی جو خرابیاں یہود و نصارہ کے اندر موجود ہیں وہی خرابیاں اس امت کے اندر بھی آئیں گی. لہذا یہ جو اوپر آیت گزری کہ اے ایمان والو, اکثریت ان احبار اور رہبان کی ایسی ہے جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں. تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنرلائز کر دیا کہ وہی خرابیاں میری امت میں بھی پیدا ہوں گی جو اگلی امتوں میں پیدا ہوئیں. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کی ہمیشہ جوان رہتی ہیں. نمبر 1 مال کی حرص, اور نمبر 2 عمر کی حرص. یعنی انسان بوڑھا بھی ہو جائے نا تو مال کی لالچ اس کی ختم نہیں ہوتی, اور دوسرا لمبی زندگی کی لالچ اس کی ختم نہیں ہوتی, دنیاوی خواہشات کی لالچ ختم نہیں ہوتی. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. دیکھ لیں یہ ساری حدیثیں بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں ہوں مال کی بھری ہوئی تو وہ خواہش کرے گا کہ میرے پاس تیسری وادی بھی آ جائے. اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. جب قبر میں اترے گا اور دنیا کا مال پیچھے ہی چھوڑ جائے گا, جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ انسان کے جو ہیں وہ 3 دوست ہوتے ہیں, 2 قبر سے باہر رہ جاتے ہیں اور ایک ہی اندر جاتا ہے. جو باہر رہ جاتے ہیں اس کا مال و دولت اور رشتہ دار, اور جو قبر میں ساتھ جاتا ہے وہ اس کے اعمال ہیں. یہ ساری حدیثیں میں نے مسئلہ نمبر 51 میں بتائی ہیں, 17 کے قریب احادیث ہیں وہ. چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے یہ دعا فرمائی, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے, بس اتنا رزق دینا, اس سے زیادہ فتنے میں مبتلا مت کرنا. اب دیکھیں نا, جو لوگ کہتے ہیں جی ہمارا ذریعہ معاش دین ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المال سے لیتے تھے اور خلفائے راشدین بھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پھر 3 ماہ تک چولہا کیوں نہیں جلتا تھا؟ اگر اس طریقے سے عیاشی کی زندگی ہی گزارنی ہوتی دین کے ذریعے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزار سکتے تھے, خلفائے راشدین گزار سکتے تھے, لیکن ان کا فقر و
فقر دیکھیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، کس طریقے سے ان لوگوں نے زندگیاں گزاری. اس لیے کہ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ اگر دین کو ذریعہ معاش بنانا ہے، بس پھر اتنا ہی معاش لینا ہے جس سے 2 وقت کی روٹی چل سکے بس. اب آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا اجر لیا جائے گا. اور 5ویں حدیث جامعہ ترمذی کی مشہور حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اور ہمیں نظر آ رہا ہے آج مال کے فتنے کی وجہ سے ہی پوری امت کے اندر انتشار پھیلا ہوا ہے. علماء نے جو فرقہ واریت کی لعنت پھیلائی ہوئی ہے مال کی لالچ میں، جب تک علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیٹیز لوگوں کی قائم رہیں گی چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پہ، اس وقت تک مسجدیں بھی الگ رہیں گی. مسجدیں الگ ہوں گی تو چندہ باکس بھی الگ ہوں گے، چندہ باکس الگ ہوں گے تو مدرسے بھی الگ ہوں گے، ان کے چندے بھی الگ ہوں گے. اس طریقے سے روٹی روزی چلتی رہے گی. تو یہ ساری چیزوں کے جو روٹ کاز ہے وہ دنیا کی محبت اور دنیا کا مال ہے، والعیاذ باللہ تعالی. اس حوالے سے کسی کو شوق ہو، ایک تو وہ لیکچر میرا 94 منٹ کی گفتگو مسئلہ نمبر 51 رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، قرآن پاک سے اور صحیح الاسناد احادیث سے. دوسرا یہ ہے کہ جس کے پاس مشکات شریف ہو، مشکات شریف 13 کتابوں کا مجموعہ ہے، کتب ستہ کے علاوہ بھی اور کتابیں 7. اس میں تیسری جلد کے اندر یعنی کہ آخری جلد کے اندر کتاب الرقاق ایک چیپٹر ہے جس میں یہ ساری احادیث دنیا پرستی کے انجام کے حوالے سے اور دنیا کی محبت ختم کرنے والی وہ موجود ہیں سینکڑوں کی تعداد میں. کتاب الرقاق، ایون امام بخاری نے بھی باب باندھا ہے کتاب الرقاق کا صحیح بخاری کے اندر. کتاب الرقاق کہتے ہیں وہ چیپٹر جس کے اندر دل میں نرمی، سوز و گداز اور رقت پیدا کرنے والی احادیث ہوں. رقاق عربی میں، اردو میں بھی رقت لفظ استعمال ہوتا ہے، دل میں نرمی پیدا کرنے والی احادیث. اور یہ میں نے جتنی احادیث پیش کی ہیں یہ بھی احادیث اسی چیپٹر میں موجود ہیں. جب دنیا کی محبت انسان کے دل سے نکلے گی تو خود بخود دل نرم پڑے گا اور آخرت کی طرف مائل ہوگا. اور بلکہ میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں اپنے لیکچرز میں بھی، قرآن پاک کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں پورا قرآن، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو چیز آئی ہے وہ تو ہے عقیدہ توحید. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ جو چیز سب سے زیادہ ایمفیسائز کی گئی ہے اور انبیاء اکرام کی دعوت کا خلاصہ جسے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. تو دنیا کی زندگی سے ایسا دل نہ لگایا جائے کہ انسان آخرت سے غافل ہو جائے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اس کتاب سے پہلے جتنے صحائف نازل ہوئے ان میں ہم نے بنیادی بات یہی بتائی تھی کہ اصل زندگی آخرت کی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے، یہی ایک کانٹے کی بات بتائی گئی کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. البتہ اگر کوئی شخص دین کا وہ ذریعہ معاش نہیں بناتا، دنیاوی طور پر کاروبار کرتا ہے، حلال طریقے سے مال کماتا ہے، تو وہ کروڑوں اربوں روپیہ بھی جوڑ سکتا ہے اگر وہ اس کی زکوٰۃ دیتا رہے. اس کے ثبوت میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے. یہ چونکہ کریٹیکل حدیث ہے، میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں، 2290، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونا اور چاندی، دنیا کا مال و دولت جوڑتا ہے اور پھر اس مال میں اللہ کا حق نہیں دیتا، یعنی زکوٰۃ جو 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے، 100 کو 40 پہ تقسیم کریں تو 2.5 روپے بنتے ہیں، 40واں حصہ، تو وہ اللہ کا اگر حق ادا نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے حق ادا کرے پھر تو خیر، اگر اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے مال و دولت سے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی اور ان تختیوں کو آگ پر تپایا جائے گا. وہی بات جو قرآن میں آئی ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ قیامت والے دن اس مال کو آگ پر دوزخ کی تپایا جائے گا. فتکفى بها جبابہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر ان تختیوں کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. اور حدیث میں بھی یہی الفاظ ہے
کہ اس کے مال کی تختیاں بنائی جائیں گی اور دوزخ کی آگ پہ ان کو گرم کر کے ان کے پہلوؤں، پیشانیوں اور پشت پر داغا جائے گا، اور جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہونے لگیں گی، استغفر اللہ، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کے آگ پر تپائے گا، اور یہ سلسلہ 50,000 سال تک جاری رہے گا، جو قیامت کے دن کی مدت ہے۔ یعنی قیامت کے دن کی پوری مدت میں 50,000 سال انہوں نے یہ عذاب بھگتنا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرے۔ تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے سے پہلے جو 50,000 سال کی مدت ہے قیامت کے دن کی، ان پر یہ عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انسان کے اوپر اژدہا مسلط کر دیا جائے گا، اور جامعہ ترمذی میں آتا ہے قبر کے اندر مسلط کر دیا جائے گا۔ وہ انشاءاللہ جب میں زکوٰۃ کے اوپر پورا لیکچر دوں گا، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 کے کانٹیکسٹ میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف بیان کیے ہیں زکوٰۃ کے، اور زکوٰۃ کے احکام میں انشاءاللہ بیان کروں گا، تو اس میں ساری احادیث انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بیان کروں۔ تو بہرحال اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اگر کوئی مال کی زکوٰۃ دیتا ہے پھر وہ مال جوڑ سکتا ہے، اور اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو پھر اس کے ساتھ یہی معاملات کیے جائیں گے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اب اگلی 2 آیات پھر جوڑے کی شکل میں ہیں، آیت نمبر 36 اور 37۔ آج 3 جوڑے آئے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ آیت نمبر 32 اور 33 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے غلبے کے حوالے سے، اس کے بعد 34 اور 35 یہ دنیا میں مال و دولت جوڑنا اور اس کا حق نہ ادا کرنا اور حرام خوری کرنا، اور اب تیسرا جوڑا آیا ہے آیت نمبر 36 اور 37۔ پہلے یہ 2 آیات پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ میں اس کو بریف بھی کرتا ہوں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالی کے ہاں اس کی کتاب میں 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد ایک سال کے اندر 12 مقرر کر دی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں وہ انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے میں بعد میں حدیث بیان کروں گا، اس میں کلیئر ہو جائے گا۔ تو 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں عجیب اتفاق ہے کہ چاہے شمسی اعتبار سے ہو اس کے بھی 12 مہینے ہیں، اور قمری اعتبار سے بھی 12 مہینے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ اگر دوسرے جو ہمارے پنجابی میں سن چلتا ہے، اسی طریقے سے چائنیز کا اپنا چلتا ہے، سب میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ دنوں کا ضرور فرق ہوتا ہے۔ پنجابی میں اب جو پنجابی کے یہ ساون، بھادوں اور جیٹھ، ہار، یہ جتنے مہینے چلتے ہیں اس میں 32 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے، لیکن مہینے 12 ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ اپنی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہی لکھی ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ذالک دین القیم، یہی ہے قیم قائم دین، فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، یعنی مہینوں کی حرمت کو پامال نہ کرو۔ اب یہ مہینے ایسے تھے کہ ان مہینوں میں قتال کرنا بھی منع تھا، یعنی مسلمان کافروں کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، جیسا کہ خانہ کعبہ شریف کی حرمت ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی لڑائی کا ہتھیار لے کر نہیں جا سکتے، اس کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے ان 4 مہینوں میں آپ لڑائی نہیں کر سکتے۔ ایون جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی تو اس میں بھی حرمت والے مہینے آئے تھے 3، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مہینوں میں جنگ کو روک دیا تھا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں جنگ نہیں کی جا سکتی۔ تو مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ تو دور کی بات، کافر کے ساتھ بھی ان مہینوں میں جنگ نہیں کر سکتا، صرف ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ اگر کافر مسلمانوں پہ جنگ تھوپ دے۔ اسی لیے ہم گورنمنٹ سے اور ایجنسیوں سے اور فوج کے لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہیں پر آپریشن کرنا ہو تو وہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ ایسے مہینے نہ ہوں کہ جو حرمت والے مہینے ہوں، جن مہینوں میں ہتھیار اٹھانا منع ہے، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ بہرحال اب تو پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے یہود و نصارہ نے جال بچھایا، شام کے اندر
جو شیعہ ہیں وہ سنیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، سعودی عرب میں سنی جو ہیں وہ شیعوں کا قتل عام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ اسرائیل اٹھا رہا ہے۔ آج اسرائیل جس طریقے سے ظلم ڈھا رہا ہے فلسطین کے اوپر، اور امت مسلمہ اس طریقے سے اس کو کنڈیم نہیں کر رہی جس طرح آج سے پہلے کرتی تھی۔ ایون عرب ممالک جن کی تو آپ سمجھیں کہ گھٹی کے اندر، ان کے جینز کے اندر، ان کے خون کے اندر اسرائیل کی دشمنی تھی، آج وہ بھی اس طریقے سے اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان اپنی آپس کی اندرونی خانہ جنگی کا شکار ہے، اور کافروں نے ہمیں اس بنیاد کے اوپر بانٹ دیا ہوا ہے۔ اب وہ تو کوئی پرواہ نہیں کر رہے۔ فلسطین کے اندر تقریباً 40% شیعہ بھی ہیں، 60% سنی ہیں، لیکن جب امریکہ کی بہاف کے اوپر اور اس کی شے کے اوپر اسرائیل جو وہاں پر بمباری کر رہا ہے، تو وہ تو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں سنیوں کو ماروں گا اور شیعوں کو چھوڑ دوں گا، یا شیعہ کو ماروں گا سنیوں کو چھوڑ دوں گا۔ وہ تو قتل عام کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر سنی شیعہ کی جو تنظیمیں ہیں وہ آپس میں پھر بھی حماس اور حزب اللہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ ایون ایران جو حماس ہے، جو سنیوں کی تنظیم ہے اور ڈومیننٹ اس میں اہل حدیث ہیں، ان کو ایران والے سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف، کہ ہمارا دشمن تو کامن ہے اسرائیل۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت دے، مسلمان حکمرانوں کو غیرت دے۔ ایک وہ وقت تھا ذوالفقار علی بھٹو جس میں لاکھ خامیاں صحیح، لیکن جب اسرائیل نے فلسطین کے اوپر اس طریقے سے اٹیک کیے تھے تو اس نے یہاں سے جو ہے وہ ہوائی جہاز بھی بھیجے تھے، اپنے پائلٹس بھی بھیجے تھے، سعودی عرب کے اسرائیل کے جہاز بھی گرائے گئے تھے، اور پھر بعد میں اسرائیل کو اس نے دھمکی بھی لگائی تھی میں پوری بریگیڈ بھیج دوں گا اگر تم نے وہ فلسطین کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ تو اسرائیل بالکل بیک فوٹ پہ چلا گیا، بلکہ اسرائیل کے منسٹرز نے جو بعد میں کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں میں انہوں نے ضرور مینشن کی ہے یہ بات کہ اگر اس وقت بھٹو ہمیں دھمکی نہ لگاتا تو ہم تو اس وقت ہی لے دے جاتے اب فلسطین کو۔ تو آپ دیکھ لیں، اس کو بھی بہانے سے قتل کروا دیا۔ پھر شاہ فیصل جو ہے جس نے جو ہے وہ ان کا تیل پانی بند کرنے کی کوشش کی، اس کو بھی اپنے گھر والوں سے مروا دیا۔ تو یہ بیسیکلی پورے کا پورا یہ سارا جو جال بچھایا گیا کہ مسلمانوں میں جو حکمران جو بھی ان یہود و نصارہ کی گیمز کو سمجھ جائیں ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، چاہے ان میں جتنی بھی خامیاں موجود ہوں۔ حکمران تو شروع سے ہی ایسے رہے ہیں، خلفائے راشدین سے لے کے ابھی تک ہمیں کو پارسا اور نیک قسم کے حکمران تو کوئی نہیں ملے۔ حکمرانوں میں ہمیشہ کمزوریاں لئی ہیں، لیکن حکمرانوں کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، چاہے ان میں جتنی بھی کمزوریاں موجود ہوں۔ بہرحال جب غیر مسلم مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر آج پاکستان کے اوپر کوئی غیر مسلم ملک حملہ آور ہوتا ہے تو ہماری گورنمنٹ اور ہماری فوج ہی پاکستانیوں کا دفاع کرے گی، مسلمانوں کا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے اسی وجہ سے بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جن میں حکمرانوں کے خلاف خروج کرنے سے منع کیا گیا اور تکفیری سوچ کی مذمت کی گئی اسی وجہ سے۔ ہاں، اب اس کو اگر آپ اس کے ساتھ کمپیئر کریں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خروج تھا، وہ معاملہ ڈیفرنٹ تھا۔ وہ اس وقت مبارک دور تھا، اکثریت اچھے لوگوں کی موجود تھی، سیدنا حسین کو یہ امید تھی کہ اتنے اچھے لوگ موجود ہیں شاید میرا ساتھ دیں، لیکن آج ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ آج بھی مجھے یو کے سے فون آیا تو وہ یہ کہہ رہا تھا خروج کے بارے میں نے کہا بھائی خروج تو آپ تب کریں نا جب عوام کی اکثریت دین چاہتی ہو۔ آج آپ ریفرینڈم کروا دیں کہ پاکستان میں تقریباً 18 کروڑ میں سے 10 کروڑ عورتیں ہیں، ان میں سے کتنی عورتیں ہیں جو نقاب کرنا چاہتی ہیں؟ تو شاید 10,000 بھی ووٹ نہ ڈالیں۔ تو ان کے اوپر آپ اسلام کو تلوار کے زور کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے؟ ان کو تو دعوت و تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان مسلمانوں کو پہلے صحیح مسلمان بنایا جائے تاکہ انہیں اسلام کی اہمیت کا پتہ چلے۔ تلوار کے زور پہ تو بھائی کچھ نہیں ہونے والا۔ تلوار کے زور پہ کچھ ہونا ہوتا تو طالبان نے افغانستان میں کیا کچھ نہیں کیا۔ جیسے ہی طالبان نکلے پھر وہی سارے فحاشی کے اڈے چلنے شروع ہو گئے، وہی سارے معاملات، کیونکہ دل سے تو وہ لوگ چینج نہیں ہوئے تھے۔ تو جب تک دعوت و تبلیغ نہ کی جائے، پلس قتال کو، جہاد کو ساتھ جاری رکھا جائے، لیکن مسلمان حکمرانوں کے ساتھ مل کر تکفیری سوچ کے بغیر مسلمانوں کی فیور میں ایکٹیویٹیز پرفارم کی جائیں، مسلمانوں کا قتل عام نہ کیا جائے بلکہ کفار کے خلاف۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، اس کی حرمت کا خیال رکھو اور اس میں قتال مت کرو، لیکن یہ ایکسیپشن ضرور ہے، وقاتل المشرکین کافہ، اور مشرکین کے ساتھ قتال کرو بالکل بھرپور طریقے سے، کما یقاتلونکم کافہ، جس طریقے سے وہ تمہارے ساتھ بھرپور قتال کرتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تقوی رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔
پرہیزگاری کا خیال رکھنا ہے میدان جنگ میں بھی. اگر کافروں نے مسلمانوں پر جنگ نہیں تھوپی تو حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت نہیں. وہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے باقی حرمت کی چیزیں اسلام میں موجود ہیں. اب اگلی آیت میں جو اس کے ساتھ جوڑویں آیت ہے، یہود و نصارہ خصوصاً مشرکین جو عرب تھے، مشرکین عرب کی پرٹیکولر ایک بہت بڑی خامی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ہیلہ بازیاں کیا کرتے تھے. جب انہوں نے لڑائی کرنی ہوتی تھی تو وہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. مثلاً ان 4 مہینوں میں سے محرم بھی ایک حرمت کا مہینہ ہے جس میں جنگ کرنا منع ہے. اب مشرکین عرب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور دین ابراہیمی ٹوٹی پوٹی فارم میں تو ان میں موجود تھا. حج بھی وہ کرتے تھے، اگرچہ وہ برہنہ ہو کے کرتے تھے، لیکن طواف کرتے تھے، صفا و مروہ، یہ ساری چیزیں ان میں موجود تھیں ٹوٹی پوٹی فارم میں، کیونکہ نسل در نسل معاملہ چل رہا تھا. اسی طریقے سے وہ حرمت کے مہینوں میں بھی لڑائیوں سے بچتے تھے، لیکن جب تلے ہوتے تھے لڑائی کرنے پر وہ ڈیسیژن کرتے تھے جی اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا جی وہ ربیع الاول کے بعد ہوگا. یہ وہ ہیلا کرتے تھے. تو وہ پھر اپنا ٹوٹل بھی پورا کر دیا، جیسے کہ یہود و نصارہ نے وہ ہیلا کیا تھا مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہفتے کے دن، اور ہمارے علماء بھی کرتے ہیں. آپ فتاوی علمگیری اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے وہ مسئلہ نمبر 51 رزق حرام والے میں بتایا کہ اس میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ اگر ایک خاوند کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہے تو وہ قمری سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے وہ سارا مال اپنی بیوی کو گفٹ کر دے تو اس پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ سال پورا نہیں ہوا، ایک دن رہتا ہے. اور جب بیوی پر سال پورا ہونے لگے وہ ایک دن پہلے اپنے خاوند کو گفٹ کر دے تو بیوی پہ بھی زکوٰۃ نہیں لگے گی. اس طریقے سے پوری زندگی گزارتے رہیں تو کہتے ہیں یہ ہیلا ہے، بالکل اجازت ہے اس کی. اب یہ دیکھیں، یہ بھی تو علماء ہی ہیں نا جنہوں نے یہ فتوے لکھے ہیں، اور 1400 علماء نے بیٹھ کے، اس درباری مولویوں نے بیٹھ کے دربار میں، اورنگزیب عالمگیر وہ کہتے ہیں جی بڑا نیک تھا جی، وہ اس نے نماز کبھی نہیں چھوڑی. تو یہ بھی بتائیں اس نے اپنا بھائی بھی کوئی نہیں چھوڑا، نماز بھی کبھی نہیں چھوڑی اور بھائی بھی نہیں اس نے چھوڑا، اپنا باپ بھی نہیں چھوڑا. ٹوپیاں بناتے تھے. تو یہ تو سارا لبادہ ہوتا ہے ان حکمرانوں کا کہ اس طریقے سے ایسے معاملات کرتے ہیں. تو وہی کام وہ بھی درباروں میں بیٹھا رہتا تھا، کبھی اجمیر شریف اور کبھی فلاں شریف اور فلاں شریف. اور آج بھی حکمران آپ دیکھ لیں، باتیں توحید کی کریں گے، پھر جا کے چادر بھی چڑھا دیں گے کسی مزار کے اوپر، دیکھ لیں. تو یہ سارے حکمرانی کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں. تو وہ فتاوی عالمگیری اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے وہ لکھوایا تھا، اس لیے وہ عالمگیری اس کو کہا جاتا ہے، اس کی نسبت اس کے ساتھ ہے. 1400 علماء کو بٹھا کے یہ انہوں نے جناب کارنامہ کیا. اور اب ہمیں لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں مسائل لکھ کے اور نیچے ریفرنس لکھا ہوتا ہے فتاوی عالمگیری، جو آج سے 400 سال پہلے لکھا گیا. نہ وہ قرآن ہے، نہ وہ سنت ہے، نہ وہ صحیح الاسناد حدیث ہے، نہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے کوئی فتاوی جات ہیں. وہ 1400 علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1000 سال کے بعد بیٹھ کے انہوں نے ایک اپنی فقہ مرتب کیا. ہم یہ نہیں کہتے اس میں سب کچھ غلط ہے، صحیح باتیں بھی ہوں گی، ظاہر ہے کہ آدھا سچ ہی خطرناک ہوتا ہے، لیکن اس میں اس قسم کی ہیلے بازیاں بھی موجود ہیں. تو یہی ہیلے بازیاں مشرکین عرب بھی کرتے تھے کہ ہاں جی اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا وہ جناب رمضان کے اندر منایا جائے گا. اب رمضان تو حرمت والا مہینہ نہیں ہے، تو رمضان کو وہ ہم محرم کی جگہ لے آئیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بھی حکم کی پاسداری. جب لڑائی تو کرنی ہے اندر، ٹھیک ہے نا، کہاں تے چٹا رکھنا ہے اس طریقے نا، ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس جو اہل ایمان ہے وہ اتنا خیال کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کے جو جانشین بنے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ یوشع ابن نون علیہ السلام. تو وہ جب فلسطین کو فتح کرنے کے لیے گئے تو جمعے کا دن تھا اور قتال اپنے عروج پہ تھا مشرکین کے خلاف، اور فتح بالکل قریب تھی. اب اگلا دن ہفتے کا آنے والا تھا. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. ہفتے کے دن یہودیوں پر قتال منع تھا، وہ حرمت کا دن تھا ان کا، شکار کرنا بھی منع تھا. اب وقت کے پیغمبر نے کوئی فتویٰ نہیں جاری کیا، بلکہ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ تو آج جمعے کے دن کو ہمارے لیے لمبا کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا اس کے لیے، اس پیغمبر کے لیے. اللہ تعالیٰ چاہے تو روک سکتا ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا. سورج والا واقعہ بھی ہے، وہ صحیح سند سے ثابت نہیں. اگر وہ مطلب ہمیں تو ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو بھی سکتا ہے. اگر
یوشع ابن نون کے لیے ہو سکتا ہے تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے, کوئی انسان تو کرنے والا نہیں ہے. بہرحال یہ تو بخاری اور مسلم میں ہے کہ یوشع ابن نون کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج روک دیا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی, کیونکہ اگلا دن جو ہے وہ پھر ان کو ایک دن مل جاتا ہے مشرکین کو جمع ہونے کے لیے, اللہ نے وہ دعا قبول کر لی. تو پیغمبر نے بھی حرمت نہیں پیمال کی ہفتے کے دن کی. پیغمبر آئیڈیل ہوتے ہیں امتوں کے لیے, وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرتے کہ بعد کے لوگ اس کو دلیل بنائیں. لیکن یہ مشرکین عرب کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور اس کو کنڈیم کیا. انما النسیء زیادۃ فی الکفر, بے شک حرمت والے مہینوں کو ہٹا دینا اپنی جگہ سے یہ ان کے کفر میں اضافہ کرتا ہے. یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما, اس عمل کے ذریعے کافر گمراہ ہوئے ہیں کہ وہ حلال کر لیتے ہیں ایک ماہ کو, وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا, اور ایک سال ایک ماہ کو حرام کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اس کو حلال کر لیتے ہیں. کس لیے؟ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةً, تاکہ وہ اپنی مہینے کی گنتی پوری کریں. ما حرم اللہ, ان حرمت والے مہینوں کی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ, جبکہ وہ اس کے ذریعے سے حلال ٹھہرا لیتے ہیں اس کو جو اللہ نے حرام کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ کان اس طریقے سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہیلے کے ذریعے کہ وہ ایک سال حرمت والا مہینہ یہ ٹھہرا لیتے تھے, اگلے سال دوسرا ٹھہرا لیتے تھے, تاکہ وہ سال کی گنتی پوری ہو جائے. وہ گنتی ضرور پوری کرنی ہے, تو وہ 4 مہینے کی گنتی وہ پوری کر لیتے تھے. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ, بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے برے اعمال سنوار دیے. اللہ تعالیٰ نے خود نہیں سنوارے, بلکہ انہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن فتویٰ اپنے اوپر لگوا لیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا, ان کافروں کو جو جان بوجھ کر کفر اڈاپٹ کریں. اب اگلی آیت سے مسلسل 11 رکوع, 90 آیات غزوہ تبوک کی لائیو کمنٹری ہے, اور قرآن پاک میں کسی غزوے کی اتنی بڑی کمنٹری نہیں آئی. 60 آیات میں سورہ آل عمران میں غزوہ احد کی کمنٹری آئی تھی, جو میں نے ڈیٹیل سے کئی لیکچرز اس پہ کور کیے تھے. اسی طریقے سے غزوہ خندق کی آئے گی سورۃ الاحزاب میں, وہ بھی اتنی ڈیٹیل نہیں ہے جتنی غزوہ تبوک, کیونکہ غزوہ تبوک وہ واحد موقع تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض عین کر دیا تھا, قتال کو ہر مسلمان کے لیے نفیر عام کی گئی, اور یہ ڈکلیئر کر دیا کہ اب جو اس میں قتال میں شریک نہیں ہوگا وہ منافق ہوگا, اوپنلی منافق ڈکلیئر کیا جائے گا. اس لیے 90 آیات مسلسل 11 رکوع. اب غزوہ تبوک کی لائیو کمنٹری ہے انشاءاللہ, اور یہ اگلے درس سے ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے, اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں کتنی منافقین سے تکلیفیں اٹھانی پڑی, اور قتال جو اسلام کا ہائیسٹ گڈ ہے, سب سے اونچی چوٹی, یہ کس طریقے سے لوگوں کو آمادہ کرتی ہے کہ لوگوں کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے. منافق قتال سے بھاگتا ہے اور مومن جو ہے وہ قتال سے محبت کرتا ہے. انشاءاللہ یہ پوری ڈیٹیل اگلی دفعہ آئے گی. ابھی تقریباً 7 منٹ تقریباً باقی ہیں, تو میں انہی آیات کے حوالے سے ایک حدیث بھی بیان کر دوں, یہ جو 12 مہینے اور اس میں سے 4 حرمت والے, تاکہ ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہو جائے. اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 4406, مسلم میں 4383 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. متفقن علیہ حدیث ہے, مشہور حدیث ہے, حجۃ الوداع والے چیپٹر میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا خطبہ ہے یوم النحر کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر 2 خطبے دیے, ایک یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو 10 ہجری کے اندر, جسے ہم حجۃ الوداع کا مین خطبہ کہتے ہیں, اور ایک اس سے اگلے دن قربانی کے دن یوم النحر 10 ذی الحجہ کو, عید کے دن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے اندر ایک خطبہ دیا. وہ آپ نے عرفات میں دیا تھا, یہ منا کے اندر دیا تھا جہاں قربانی کی جاتی ہے. یہ بھی بڑا اہم ترین خطبہ ہے. اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں, بخاری اور مسلم کے متفقن علیہ حدیث حوالہ میں دے چکا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر اسی صورت پر واپس آ گیا ہے جس صورت پہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو پیدا فرمایا تھا اس دن جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا, کہ سال 12 ماہ کا ہے, اس میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں.
3 متواتر ہیں، ذی-قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے، جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ 4 حرمت کے مہینے ہیں، 3 کنزیکٹیو ہیں، ذی-قعدہ، ذوالحجہ یعنی 11واں، 12واں اور پہلا اسلامی قمری اعتبار سے، ویسے تو وہ شمسی بھی اسلامی ہے، اس کو ہم کوئی غیر اسلامی نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں، ہماری نمازیں سورج کے اعتبار سے ہیں اور ہمارے روزے چاند کے اعتبار سے ہیں، تو سورج سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، شمسی اعتبار سے بھی جو مہینے ہیں وہ بھی اللہ کے مہینے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو 3 مہینے ہیں کنزیکٹیو قمری اعتبار سے کہنا چاہیے، وہ شمسی یا قمری، 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ، یہ 4 حرمت والے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آگے بھی حدیث چلتی ہے وہ بعد میں بیان کروں گا، کہ زمانہ گھوم گھما کر اسی صورت پر واپس آ گیا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ یعنی وہ جو کافر کرتے تھے کہ اس سال فلاں مہینہ فلاں مہینے میں ہوگا، تو وہ بار بار اتنی دفعہ انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ اتنی نمبر آف آئٹریشنز پرفارم کرنے کے بعد قدرتی طور پر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اس سال واقعی جو وہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا وہ وہی مہینہ تھا جو ذوالحجہ کا ہونا چاہیے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبر دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے اب آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ یہ اتنی دفعہ آئٹریشن پرفارم ہوئی ہیں کہ گھوم گھما کے، جیسے وہ جو آپ کی موٹر بائک کی جو نلکی ہے جس سے آپ ہوا بھرتے ہیں، تو وہ گھوم گھما کے بالکل ایگزیکٹ اسی جگہ پر واپس آ گئی ہے جو اس کی اپنی اوریجنل جگہ جہاں سے آپ اس کو ہوا بھر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی، انہوں نے اتنی دفعہ آئٹریشن پرفارم کی کہ وہ گھماتی گھماتی اتنی دفعہ انہوں نے مہینے آگے پیچھے کیے کہ الٹیمیٹلی وہ سارے ایررز، غلطیاں جمع ہو کے تو زمانہ گھوم گھما کے اسی جگہ پر واپس آ گیا ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ تو اب الحمدللہ یہ ہمارے جو مہینے چل رہے ہیں یہ بالکل اس طریقے پر ہیں جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو آیت بھی ہم نے پڑھی کہ جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا 12 مہینے ہیں، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر اسی صورت پر واپس آ گیا ہے جیسا اللہ نے تخلیق کے دن اسے رکھا تھا۔ تو اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 12 میں سے وہ بتا دیے، ذی-قعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے، اب مزید کلیریفائی کیا تو سب لوگ خاموش رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جواب نہیں دیا، ہم نے یہ گمان کیا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے لیے کوئی اور نام رکھ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ہم نہیں بولے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ تو تمام صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ تو تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، شہر مکہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ آج کون سا دن ہے؟ تو تمام صحابہ خاموش رہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا کوئی اور نام رکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آج قربانی کا دن یوم النحر 10 ذوالحجہ کا دن نہیں ہے؟ تو تمام نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج یوم النحر قربانی کا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے خون، 3 چیزیں گنوائی، اب 3 چیزیں آپ اور سنیں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے اسی طریقے سے حرمت والی ہیں کہ ان کا خیال رکھنا ہے، حرمت کا، عزت کا، جس طریقے سے اللہ کے حضور یہ مہینہ، یہ شہر مکہ اور آج یوم النحر کا دن، جس طرح یہ 3 اللہ کے حضور حرمت والے، عزت والے ہیں، بالکل اس طریقے سے ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت ایک دوسرے مسلمان پہ حرام ہے۔ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر ہوتی ہے نا، وہ صرف دین کے ظاہری لبادے کو اڈاپٹ کر لیتی ہے۔ یعنی اس سے تو لوگ بہت خائف ہوں گے کہ یار یہ مکہ کا شہر ہے، اس میں بڑا احترام کرنا ہے، لیکن کسی مسلمان کا مال لوٹنا اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ آج آپ دیکھ لیں مال لوٹا جا رہا ہے، حرام طریقے سے تاجر جو ہے وہ دھوکہ دے کے تو مال ہڑپ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جی حرمت والا مہینہ ہے ذوالحجہ کا، لوگ بڑا احترام کریں گے، جی حج کا مہینہ ہے، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو دوسرے کی جان کی بھی اس طریقے سے قدر کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کراچی کی کیا صورتحال ہے، روزانہ کم از کم 2 درجن لوگ تو قتل ہوتے ہیں، تو مسلمان ہی مسلمان کو مار رہے ہیں۔
اسی طریقے سے عزت لوٹنے کے واقعات اکثر میڈیا میں، ہم پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں سنتے رہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کو حقوق العباد کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا کہ جس طریقے سے اللہ کے یہ حق ہے کہ تم شہر مکہ کی عزت کرو، ذوالحجہ کے مہینے کی عزت کرو اور یوم النحر کی عزت کرو، قربانی کے دن کی، بالکل اس طریقے سے اتنی ہی اہمیت ہے کہ انسان دوسرے کی جان، مال اور عزت کا بھی احترام کرے. اللہ اکبر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. یہ کافروں کی صفت ہے. جس طرح نماز چھوڑنا کافر کی صفت ہے، عقیدے میں تو مسلمان ہی رہتا ہے لیکن عمل کافروں والا ہے، اس طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرنا یہ بھی کفر ہے، عملاً کفر ہے. کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو. کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تمام نے با یک زبان کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا. یوم عرفہ کے دن بھی کہا اور اس یوم النحر کے دن بھی، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، تمام نے کہا پہنچا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ گواہ رہنا میں نے اپنا پیغام ان تک پہنچا دیا اور یہ مان رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہاں پر موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ بات کو زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے اور عمل کرنے کے اعتبار سے بھی. اور یہی ہوا کہ دین نکلا تو عرب سے، لیکن دین کی خدمت پھر اجمیوں کے ذریعے ہوئی. احادیث کے تمام امام آپ کنسیڈر کر لیں، چاہے امام بخاری ہوں، عربی نہیں ہے، رشیا کے رہنے والے ہیں. امام مسلم ایران کے رہنے والے ہیں، کشیریا کے. امام ابو داؤد اور امام ترمذی افغانستان کے رہنے والے، ترمذ شہر ہے افغانستان کا. اسی طریقے سے باقی ائمہ بھی سب کے سب اجمی ہیں، عربی کوئی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے بات یاد آتی ہے، سوائے امام مالک کے باقی سب کے سب امام، چاہے احمد بن حنبل ہوں، چاہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی ہوں، باقی بھی کتب ستہ کے امام، سب کے سب لوگ اجمی ہیں. تو مجھے یہ حدیث ہمیشہ یاد آتی ہے کہ پیغام دوسروں تک پہنچا دینا، بسا اوقات جنہیں پیغام پہنچایا جا رہا ہوتا ہے وہ اس پیغام کو زیادہ سننے والے اور زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. الحمدللہ آج دنیا میں 100% مسلمانوں میں سے 80% مسلمان نان عربک ہیں، 20% صرف عربک ہیں. تو اگر یہ اسلام صرف عربیوں کا دین ہوتا تو صرف عرب تک رہتا. یہ پوری دنیا کی یونیورسل دین ہے الحمدللہ، تبھی تو پوری دنیا نے اس اسلام کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.